اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 21 سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ مکمل تجوید کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پچھلے لیکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں آیت نمبر 20 تک پڑھایا جا چکا ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیسن میں جو مشکل ورڈ ہیں جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہوئے دوران تلاوت، ان کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ اس ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے 2 حمزہ لکھے ہوئے ہیں اور دونوں ہی حمزہ واو کے اوپر ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واو کو پڑھیں یا حمزہ کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اس سے نیکسٹ والی آیت میں دیکھ لیجئے، آپ کو ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا میم کب لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ وَلَحْمِ، لام کو ہا کے ساتھ ملائیں گے اور ہا کی آواز حلق سے آئے گی۔ طَيْرٍ، قا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر غنہ کریں گے۔ طَيْرٍ، اور پھر اس میم مشدد کو اگلی والی میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کریں گے کیوں؟ کیونکہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ یہ پڑھا جائے گا طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہا کے ساتھ واو مدہ ہے۔ اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ وَحُورٌ عِین، وَحُورٌ، ہا کی آواز حلق سے آئے گی اور ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہاں پر بھی واو مدہ ہے، اور رن، یہاں پر دیکھیے تنوین کو صرف ظاہر کریں گے کیونکہ آگے عین ہے جو کہ حروف ہلکی ہے۔ حورن کی تنوین پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وحورن، اور نیکسٹ والا ورڈ بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، عین، عین کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، عین کے نیچے زیر ہے، یہ پڑھا جائے گا عین۔ عین کے ساتھ یہ مدہ ہے، اسی لیے عین کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہ پڑھا جائے گا وحور عین۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اس والے ورڈ بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کا کو لمبا کر دیتے ہیں، کاف زبر کا، حمزہ میم زبر ام، کا ام، کاف کے ساتھ الف نہیں ہے، حمزہ ہے جو کہ میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ كَأَمْثَالِ، سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور لام کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے ملائیں گے۔ درمیان میں دیکھیے ایک الف
اور ایک لام خالی حروف ہے، کوئی بھی خالی حرف آپ کو نظر آئے اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو نہیں پڑھنا. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کَأَمْثَالِ اور لام کو ہم نے پڑھنا ہے لام حمزہ پیش لو، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. لام کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے لام حمزہ پیش لو، اور اگلا والا لام جو ہے وہ الگ پڑھا جائے گا لام پیش لو لو لو، حمزہ لام زیر ال لو لو ال. اب دونوں حمزہ کے نیچے جو واؤ تھے ان واؤ کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور دوسرے والے حمزہ کو جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو درمیان میں ایک الف بھی خالی ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے. یہ پڑھا جائے گا کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا. یہ مد متصل ہے، اس کو کم از کم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا جزا. اس کے بعد دیکھیے حمزہ کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو میم میں بدلیں گے. اور کیوں بدلیں گے؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف با آ جائے تو تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ میم میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ان نون کی آواز نہیں آئے گی جو کہ تنوین کی آواز ظاہر کرتی ہے، بلکہ حمزہ کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے حمزہ میم 2 زبر ام جزاء. اور اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. ٹھیک ہو گیا؟ جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون، لام کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ لام کے ساتھ الف ہے. یسمعون، عین کی آواز حلق سے آئے گی اور عین کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. فیہا، فا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور ہا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ دونوں کے ساتھ حروف مدہ ہیں. لغواؤ، واؤ کو واؤ مشدد کے ساتھ جب ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے. یہ ہے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کہ جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف یا واو میم نون آتے ہیں تو غنہ بھی کیا جاتا ہے اور ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں واو کو واو کے ساتھ ملائیں گے لغواؤ ولا تأثیما. تا حمزہ زبر تا، یہاں پر بھی آپ دیکھیے الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے اور حمزہ پر جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ ساکن ہے. اس آیت کو دہرا لیجئے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إلا، لام کو سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ لام مشدد ہے. قیلا، قاف کو یا مدہ کے ساتھ لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. اور لا، یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا
سلاما، سلاما، میم کی تنوین پر بھی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، سلاما۔ یہاں پر دیکھیے دو زبر کا وقف ہے، اور جب بھی دو زبر کے وقف پر یعنی آخری حرف پر جب بھی دو زبر ہوتے ہیں اور ہم وہاں وقف کرتے ہیں تو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کیا جاتا ہے۔ میم کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پھر سٹاپ کریں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با لام پیش بل، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یمینی، یا زبر یا، میم یا زیر می، میم کو بھی ہم لمبا کریں گے کیونکہ میم کے ساتھ یا مدہ ہے۔ ما اصحاب الیمین، میم الف مد زبر ما، یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے اور اس کو بھی کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ما اصحاب الیمین، یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، فا یا زیر فی، فا کو یا مدہ کے ساتھ ملائیں گے اور لمبا کر کے پڑھیں گے۔ صدرم، دال حروف قلقلہ ہے اور یہ ساکن ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر ہم آواز کو ڈبل کریں گے، صدرم۔ را کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور غنہ کریں گے۔ فی صدرم مخضود، اور یہاں پر دیکھیے جب ہم وقف کر رہے ہیں تو دال کو پھر ساکن کیا ہے اور اسی لیے یہاں پر بھی قلقلہ کیا جائے گا۔ اس آیت کو دہرا لیجئے، فی صدر مخضود وطلح منضود، طا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، منضود۔ نون ساکن پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، یہاں پر بھی دال پر ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، وا کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اور نرمی سے بھی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ سافٹ لیٹر ہے۔ لام میم دو زیر لم، یہاں پر جب ہم لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ وَظِلٍّ، وا کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور یہاں پر بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، میم کے ساتھ مد متصل ہے اس کو بھی ہم نے 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ حمزہ میم دو زیر ام، حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، کاف کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، اور با پر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ با بھی حروف قلقلہ ہے اور یہاں ساکن ہو رہا ہے اس لیے ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو دہرا لیجئے، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ آج کے لیے اتنا ہی،
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.